اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے تمہیں یہی حکم دیا کہ صرف اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو. اور اللہ نے اپنے پاک اور مقدس ذکر کے بعد ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب ناظرین اکرام، والدین کی عظمت و اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ والدین کی عظمت کتنی اہم ہے، ان کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آنا کتنا اہم ہے. یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو. مزید اللہ نے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. رب ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک ماں یا باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم اپنی زبان سے انہیں اف تک نہ کہو. آپ جانتے ہیں جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت اولاد جوان ہوتی ہے، اولاد وسائل سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ، بوڑھے ماں باپ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی جو طاقت ان کی جوان اولاد کے پاس ہوتی ہے. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ اخراجات کے ذرائع نہیں ہوتے جو اخراجات کے ذرائع ان کی جوان اولاد کے پاس ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ ضرر پہنچے اور تم پر کچھ بوجھ لگے تو اپنی زبان سے اف تک نہ کہنا، اپنی زبان سے لفظ اف تک بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں جھڑکنا نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور اللہ نے فرمایا جب ان سے بات کرو تو عزت و تکریم کے ساتھ ان سے کلام کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جب ان کے پاس جاؤ تو تواضع کا بازو پست کر دو، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنے رب سے کہو وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے میرے رب ان پر ویسا رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی. سامعین اکرام، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں. لیکن آج ہمارا ایک ایک حرف پر ایمان ہے، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ہر ایک مسلمان کا قرآن مجید پر ایمان ہے. لیکن آج معاشرے میں ماں باپ کی کتنی بے قدری کی جا رہی ہے. ان ماں باپ کی بے قدری کی جا رہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ جہاد کرنا. ماں باپ کی عزت و تکریم کے حوالے سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے مناسبت سے لا تعداد احادیث مبارکہ ہیں. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے بیچ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ایک مرتبہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے تو آپ نے اپنی زبان سے کہا آمین. آپ نے دوسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین. جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے اپنی زبان سے فرمایا آمین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیکھا کہ آج پیارے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے 3 مرتبہ آمین جاری ہوا. نماز کے بعد چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، آقا اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے؟ تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اللہ کو راضی نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا تھا آمین. اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے
اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اور یا رسول اللہ، جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو اور آپ پر وہ درود پاک نہ پڑے تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا آمین۔ آپ ذرا غور کریں کہ ماں باپ اگر آپ کے پاس ہیں، اگر اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا کی ہے تو آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کی رضا کو حاصل کریں، انہیں ناراض نہ کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی خوشنودی کے ذرائع حاصل کریں، انہیں ناراض نہ کریں۔